بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ سرکاری کالج میں پروفیسر ہوں۔ بہنوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری ماں نے دم توڑتے وقت مجھے واسطہ دیا تھا کہ کبھی بھی بہنوں کو بے آسرا نہ کرنا، ان کا باپ بن جانا، چاہے وہ تم سے بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ دراصل میری ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی اور 2 مجھ سے بہت بڑی تھیں۔ خیر، ماں کا کہا میں نے دل میں بٹھا لیا اور بہنوں کو کبھی بھی تکلیف نہ دینے کا خود سے عہد کیا۔ میں نے اپنی تعلیم بھی خود پارٹ ٹائم جابز اور ٹیوشنز کے ذریعے مکمل کی۔ بڑی 2 بہنوں کی بھی سرکاری نوکریاں تھیں، مگر میں نے ان کی کمائی کا 1 روپیہ بھی خود پر حرام جانا۔ ایم اے کے بعد ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی کرنے کے دوران بہنوں کے بہت سے رشتے آئے، مگر بڑی 2 بہنوں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح میری صرف ایک بہن شادی شدہ تھی اور اپنے گھر کی تھی۔ باقی 2 بہنیں جو مجھ سے بھی عمر میں بڑی تھیں، وہ دونوں کنواری تھیں۔ مجھے میری بہنوں نے ہی پالا تھا۔ اب ان کی شادی کی عمر بیت رہی تھی، پر وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر ان کے لیے کبھی ہمارے گھر کوئی بہترین رشتہ آ بھی جاتا تو وہ رشتے میں سے اتنے کیڑے نکالا کرتی کہ ان کا شوق ہی ختم ہو جاتا۔ 1-2 بار میں نے اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات بھی کی کہ کب تک وہ یوں ہی گھر بیٹھی رہیں گی، شادی تو کرنی پڑے گی، مگر وہ مجھے جھاڑ دیتی اور میں چھوٹا ہونے کے ناطے چپ ہو جاتا۔ ان کے چکر میں میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک عمیرہ فاروق نامی لڑکی بہت پسند تھی اور وہ میرے کالج میں ہی پڑھتی تھی۔ اس کے والدین بھی حیات نہیں تھے، وہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، ہم ایک دوسرے سے اظہار محبت بھی کر چکے تھے۔ میں اسے اپنے بہنوئی کے بارے میں سب کچھ ہی سچ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کی عورتیں ہیں، مگر میں اسے صرف اتنا ہی بتا پایا کہ میری بہنوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں سچائی بتا کر اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ میں نے کہا سمجھو وہ میری بہنیں نہیں، مائیں ہیں، دل کی بہت اچھی اور نیک ہیں، تم ان کی عزت کرو گی تو وہ بھی تمہاری گرویدہ ہو جائیں گی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کرے گی اور سب کی عزت کرے گی۔ ایک دن میں نے بہنوں سے عمیرہ کے بارے میں ذکر کیا، جبکہ یہ بات کرنا بھی ایک محاذ تھا۔ پہلے مجھے طعنے دیے گئے کہ میں شادی کرنے کے لیے مر رہا ہوں، پھر اس شادی میں فائدہ نقصان دیکھا گیا۔ میں مجبور بھی تھا اور بے بس بھی۔ میں جلد از جلد عمیرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ میری حقیقت جاننے کے بعد انکار نہ کر دے۔ اس لیے میں نے سارا جہیز خود بنایا، مگر اپنی بہنوں سے جھوٹ بولا کہ یہ عمیرہ نے بنایا ہوا ہے۔ لالچ اور جھوٹ کی بنیاد پر ہی صحیح شادی ہو گئی اور عمیرہ میرے گھر آ گئی۔ پر افسوس کہ 1 ہفتہ ہی سکون سے گزرا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری بہنوں کو عمیرہ کی ہر بات سے مسئلہ تھا۔ وہ بھی کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی کہ ان کی باتیں سنتی رہتی، اور وہ بھی تو ناجائز نہیں تھی۔ میں اگر بیوی کی سائیڈ لیتا تو دونوں بہنیں مجھ پر برس پڑتی، اور اگر بہنوں کی سائیڈ لیتا تو بیوی ناراض ہو جاتی۔ میں تو جیسے اس سب کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ بہرحال زندگی گزرنے کی لگی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تھا اور یہی بات میری بہنوں کو بھاتی نہیں تھی۔ پھر ایک دن جہیز والی کہانی بھی غلطی سے کھل گئی۔ اب میری بہنوں نے مجھے بھی ڈانٹا اور بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، پھر عمیرہ امید سے ہو گئی تو بے حد خوش تھی کہ مجھے اولاد کی خوشی ملنے والی تھی، پر یہ خوشی بھی ادھوری رہ گئی۔ میرا بچہ، میری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اب میری بیوی کچھ بدل سی گئی تھی، کہیں کھوئی سی رہتی تھی۔ میری بہنیں بھی اسے طعنہ دیتی کہ یہ منحوس ہے، یہ بچہ چاہتی ہی نہیں تھی، پر وہ انہیں جواب نہیں دیتی تھی۔ اب وہ مجھ سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ پھر ہمارے گھر میں ایک عجیب تماشے نے جنم لیا۔ میں نے نوٹ کیا عمیرہ سارا دن خاموش رہتی ہے۔ ایک عام انسان سے زیادہ اور عجیب غیر انسانی طریقے سے وہ دن میں کئی بار 15 سے 20 گلاس پانی پی جاتی تھی اور ساری رات صحن کے چکر لگاتی رہتی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہی بتایا کہ دل میں گھٹن زیادہ ہونے لگتی ہے، بس اسی لیے رات کو بار بار صحن میں جانا پڑتا ہے۔ پر مجھے اس کے لہجے سے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ میں حیران تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایک دن گھر میں ایک عجیب واویلا ہوا۔ میں آفس سے گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دیکھا تو میری 3 بہنیں ہال میں موجود تھیں اور میری بیوی جو بے ہوش تھی اور کسی بھی طریقے سے ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، وہ بھی حیران تھا۔
میری بیوی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا تھا۔ ہم اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری میں تھے کہ اس کو ہوش آ گیا۔ اس کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ میرا 2 دن سے اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، آج ہی واپس آئی تھی۔ اس نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، مگر بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ میری سب سے چھوٹی بہن وہ واحد بہن تھی جس کی میرا سے اچھی دوستی تھی، اور وہ میری بھی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا میری چھوٹی بہن نے گھر سے جاتے ہوئے میری بیوی کی ہتھیلی میں کچھ تھمایا تھا۔ جانے وہ کیا چیز تھی، میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہم دونوں میں ادھار لینا دینا چلتا رہتا ہے۔ کبھی میں اسے کچھ پیسے ادھار لے لیتی ہوں تو کبھی وہ میرے سے لے لیتی ہے۔ وہ مجھے میرے پیسے واپس کر رہی تھی، جبکہ میں حیران تھا کہ میری بہن کو پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی، پر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ شاید کوئی ذاتی نوعیت کی چیزوں کے لیے پیسے مانگے ہوں گے۔ ہر بات تو مردوں سے کرنے والی نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی بیوی کا راز جاننا تھا، آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں ہونے والے اس تماشے کو کافی دن سے دیکھ رہا تھا، حیران تھا، پر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ سب جان کر رہوں گا۔ پھر میں نے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی باتھ روم کی دیوار پر لگے شیشے پر سر پٹک رہی تھی اور ایک نہایت ہی خستہ لباس میں ملبوس تھی، جس کو اس نے شاید کئی دن سے دھویا نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی بیرونی طاقت کے زور پر یہ حرکت کر رہی تھی، جو عام حالت میں کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہو لہان سی ہو گئی۔ مجھے اس سب کی امید نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے سے لاکھ شکوے سہی، پر کیا میں اس سے اتنی نفرت کر سکتا تھا کہ اسے اتنا سنگین نقصان پہنچنے کے بعد بھی اس سے دور رہتا؟ مگر میں الٹے قدموں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی نڈال سی آئی اور میرے قدموں میں گر گئی، روتے ہوئے اتنا ہی کہنے لگی کہ آپ مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پایا اور اس پر الٹا برس پڑا۔ شور سے بہنیں بھی جاگ گئیں۔ گھر میں واویلا مچ گیا۔ جانے کیوں میں شدید غصے میں تھا اور میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ یوں میں نے عمیرہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ مجھے کال کرتی رہی، پر میں نے اس کی کال کا جواب نہیں دیا۔ اس کے جانے سے میری بہنیں بہت خوش تھیں۔ چند دنوں بعد ہی بڑی بہنیں میرے لیے دوسری لڑکی دیکھنے لگیں۔ اب مجھے کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میرے دل میں اب بھی عمیرہ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ ایک دن میں کالج سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن روتے ہوئے گھر سے نکل رہی تھی۔ میرے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بڑی بہنوں سے پوچھا کہ چھوٹی بہن روتی ہوئی کیوں گئی اور کہاں گئی ہے، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، بس یوں ہی ہم بہنوں میں کوئی بات ہو گئی تھی، وہ چھوٹی سی بات کا برا منا گئی۔ تم پریشان مت ہو، وہ کچھ ہی دیر میں آ جائے گی۔ جبکہ میں نے اسے یوں جاتے دیکھا تھا جیسے کوئی بڑی بات تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری چھوٹی بہن میری کال بھی نہیں سن رہی تھی۔ میں بھی خاموش تھا اور وقت یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ مجھے اچانک میرا بیڈ زور زور سے ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یقیناً قدرت ناراض ہو گئی ہے، زلزلہ آ رہا ہے۔ میں فوراً اپنے کمرے سے بھاگا، اپنی بہنوں کے کمرے کی طرف گیا کہ انہیں جگا سکوں۔ میں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میری بہنیں جانے کہاں تھیں۔ میں باہر گیا تو وہ باہر بھی نہیں تھیں۔ میں انہیں آوازیں دینے لگا تھا کہ زلزلہ رک گیا۔ 15 منٹ کے بعد میری بہنیں سیڑھیوں سے نیچے آئیں اور بتایا کہ ہم چھت پر چلی گئی تھیں، جبکہ ایسی حالت میں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کو میری آواز بھی نہیں آئی تھی؟ کہنے لگی ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی۔ خیر یہ بات بھی گزر گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے گھر میں ایک اور بات ہوئی جسے میں نے نوٹ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ایک بہن بالکل پاگلوں کی طرح بھر بھر گلاس پانی پی رہی تھی۔ مجھے تو لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر پھر ایک دن میں نے دوبارہ بہن کو یہی کرتے دیکھا۔ میرا دماغ چکرا گیا، سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا۔ میں نے جیسے اپنی بیوی کی جاسوسی کی ویسے ہی اپنی بہنوں کی جاسوسی کرنے لگا۔ ایک رات میں نے اپنی بہنوں کے کمرے پر نظر رکھی کہ وہ کس وقت اور کہاں جاتی ہیں۔ آدھی رات کو جب میں نے انہیں چھت پر جاتے دیکھا تو میں نے ان کا پیچھا کیا۔ میں وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بھی وہی عجیب سی صورتحال تھی۔ دیوار پر ایک تصویر نصب تھی جو صرف عمیرہ کی نہیں
بلکہ اس کے ساتھ بچے کی بھی تھی۔ عمیرہ کا میری بہنوں پر عمل کرنا اور ان کا برا چاہنا تو میں سمجھ سکتا تھا۔ میری بہنوں کا عمیرہ سے نفرت کرنا بھی وجہ تھا، پر میری بہنوں کا مجھ سے بھی نفرت کرنا، میرا برا چاہنا اور میری ہونے والی اولاد پر بھی کسی نیت سے سفلی یا کوئی اور عمل وغیرہ کرنا میرے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ پھر میں نے کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگا تھا۔ میری طبیعت بوجھل رہتی تھی، دل کرتا تھا کہ اپنی جان دے دوں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا پر اس کا کہنا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر میں اپنی چھوٹی بہن کے گھر گیا۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا کیونکہ اب وہی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ میں اس کے گھر گیا اور اسے سب بتا دیا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے حقیقت میرے گوش گزار کرنا شروع کر دی۔ بھائی، ہماری بہنیں تو پہلے دن سے ہی بھابھی کے خلاف تھیں، اور جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے بھابھی کے لیے جہیز خود بنایا ہے اور آپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے، اور پہلے جو آپ اپنی ساری کمائی بہنوں کو دیتے تھے مگر اب اپنی بیوی کو دیتے ہیں اور بہنوں کو تھوڑی سی رقم دیتے ہیں، تو وہ آپ کے بھی خلاف ہو گئیں۔ بھابھی پر جادو کرنے سے شروعات انہوں نے کی تھی۔ بھابھی بیمار رہنے لگی، آپ کی اولاد بھی اسی لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی۔ میرے سامنے انہوں نے یہ بات قبول کی کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ تب سے سچ پوچھیں تو مجھے اپنی بہنوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں تب سے بھابھی کی طرفدار ہو گئی اور ان کے سائڈ لینے لگی۔ میں ہی بھابھی کو ایک پیر کے پاس لے گئی، اس نے کوئی عمل کیا۔ پھر بابا نے کہا تھا کہ اگر اس عمل سے تم بے ہوش ہو گئی تو سمجھ لینا کوئی کالا اور گندا سفلی عمل تم پر کر رہے ہیں۔ اور اس دن یہی ہوا تھا۔ بھابھی اس دن اپنے ماموں کے گھر نہیں بلکہ میرے ساتھ تھیں۔ بھابھی نے پیر بابا کی ہدایت پر ان کے عمل کو توڑنے کے لیے ایک وظیفہ شروع کیا تھا، کیونکہ بھابھی پھر امید سے تھیں، پر انہوں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی کہ کہیں آپ پھر سے اپنی بہنوں کو بتا نہ دیں اور وہ اپنی اولاد نہ کھو دیں۔ آپ نے بھابھی کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ دونوں بہنیں اب بھی اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ وہ بھابھی کو، آپ کو اور آپ کی ہونے والی اولاد کو جان سے مار دینا چاہتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ گھر جائیداد آپ کے نام ہے اور آپ آج یا کل اپنی بیوی کے پاس لوٹ سکتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں بہت روکا مگر وہ میری بھی نہیں سن رہی۔ بھائی، وہ شیطان کی جال میں پھنس گئی ہیں۔ آپ بھابھی کے پاس جائیں، اپنی اولاد اور بیوی کو بچائیں، ان کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں۔ کچھ کریں نہیں تو آپ کی دوسری اولاد بھی دنیا میں آنے سے پہلے مر جائے گی۔ بھائی، میں یہ سب آپ کو پہلے ہی بتا دیتی، پر مجھے بڑی بہن نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے کچھ بتایا تو وہ مجھ پر بھی کالا جادو کروا دیں گی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے جو حقیقت بتائی، یہ سب سننے کے بعد میں صدمے میں تھا کہ کیا کروں۔ بہنیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں، جائیداد اور پیسے کے لیے وہ کسی حد تک گر سکتی ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنے ہی رشتے کے سے دنیاوی لالچ میں انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے گھر گیا اور وہ واقعی حمل سے تھی۔ اس کے آخری ایام تھے اور بہت بیمار تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، پورا چہرہ، ہاتھ پیر، بلکہ شاید پورا جسم زخموں اور زخم کے نشانات سے بھرا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں اپنے دوست کے ساتھ قریبی محلے کے ایک عالم صاحب کے پاس گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ بیان کر ڈالا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے، کیونکہ پانی اس میں اس لیے پیا جاتا ہے کہ یہ عمل گرم ہے، اور اس کے توڑ کا عمل بھی انتہائی مشکل، مشقت طلب اور چلے سے ملتا جلتا ہے۔ بیٹا، اب ایک ہی رستہ ہے کہ اب تم خود اس پر عمل کا توڑ کرو۔ تمہیں 15 دن تک رات کے آخری پہر وظیفہ کرنا ہوگا۔ جیسے تمہاری بیوی ہمت کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اگر تمہاری نیت صاف ہوئی تو تم اپنے خاندان کی حفاظت کر پاؤ گے، اور مخالف میں جو لوگ برا کر رہے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے، اور اگر تم ڈر گئے یا ہمت ہار بیٹھے تو نقصان تمہیں ہوگا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، میں اپنے خاندان کی حفاظت کروں گا۔ میں نے بھی ہمت کر کے وظیفہ تمام شرائط کے عین مطابق ہی جاری کیا، کیونکہ میری نیت صاف تھی، اس لیے میں کامیاب رہا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ہسپتال میں تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ میری ایک چاند سی اولاد میری گود میں آ گئی۔ میری بیوی بھی اب بالکل ٹھیک تھی، پر کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا میری دونوں بہنیں آج کل کسی عجیب سے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، پر میں نے ان سے ملنے نہیں گیا، لیکن ہاں، میں نے انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا ہوں۔ ہم لوگ وہاں سکون سے رہتے ہیں۔
اس مہلک بیماری کی وجہ سے میری بڑی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ چھوٹی بہن بھی بمشکل موت کے منہ سے نکلی ہے۔ اس واقعے کے بعد میری بہنیں میرے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اور میری بیوی سے معافی مانگی اور بتایا کہ یہ سب انہوں نے بڑی بہن کے کہنے پر کیا تھا اور اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لی ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے انہیں معاف کر دیا اور دوسری بہن کی شادی کر دی۔ آج وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر خوش ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں، رشتوں کو قبول کریں اور کبھی بھی نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔